بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11ویں روزے کے وظائف کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے 3 عشروں کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، آپ کا ارشاد مبارک ہے اولہ رحمتن، کہ اس کا پہلا عشرہ یہ اللہ کی رحمتیں لے کے آتا ہے، واوسطہ مغفرۃن، دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا پیغام لے کے آتا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کے آتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے پہلا عشرہ اپنے کمال کو پہنچا، اور آج دوسرے عشرے کا پہلا دن ہے، 11واں روزہ ہے۔ تو دوسرے عشرے کے وظائف میں یا دوسرے عشرے کی دعا کے طور پہ حدیث طیبات میں جو تلقین فرمائی گئی ہے، چونکہ یہ عشرہ مغفرت ہے، اس لیے اس میں کثرت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے اعزاء و اقربا کے لیے، والدین کے لیے، بھائیوں بہنوں کے لیے، عزیز دوستوں کے لیے، سب کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرہ مغفرت کے صدقے ہماری ہمارے تمام وابستگان کی مغفرت فرمائے۔ آئیے ناظرین، آج 11ویں روزے کے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ کتنی مرتبہ تلاوت کرنی ہے، یہ ہر شخص کا اپنی عمر کے اعتبار سے، یعنی جس بندے کی عمر کے جتنے سال ہیں اتنی ہی مرتبہ اس نے آج فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر کوئی 20 سال کا ہے تو اس نے 20 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر کسی کی عمر 40 سال ہے تو اس نے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اگر کسی کی عمر 50 سال ہے تو اس نے 50 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی تلاوت انسان کی زندگی کے سالوں کی مناسبت سے ہے، ہر سال کے بدلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت، اور یقیناً یہ انسان کی گزشتہ زندگی کی تمام بدعمالیوں کو معاف کروانے کا سبب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شفیع بنے گی۔ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کی برکت سے انسان کے ماضی کے گناہوں کو اور اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ، جسے جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آ کر اس نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام عطا فرماتا ہے، اور میری طرف سے بھی آپ سلام قبول کیجئے۔ سلام عرض کرنے کے بعد اس فرشتے نے کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو ایسے 2 نوروں کی بشارت ہو کہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے گئے۔ ان میں سے ایک نور ہے سورہ فاتحہ، اور دوسرا نور ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات طیبات۔ تو ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی فضیلت ہے، بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو آپ اس کو اگنور مت کیجئے گا، کوشش کیجئے گا کہ آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں۔ اور ایک حدیث طیبہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھ دی ہے۔ تو اب اگر انسان پورے تیقن کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے ہر بیماری سے شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد ناظرین، آپ نے 1 مرتبہ سورہ فتح کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فتح کے بارے میں تفصیلات پہلے عرض کی جا چکی ہیں، ہم پچھلے درس میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ سورہ فتح 26ویں پارے میں
یہ تیسری سورہ مبارکہ ہے، تو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ فتح کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد نماز عصر ہے، عصر کی نماز کے بعد آپ نے 17 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے اور تیسرے پارے کی آیت مبارکہ ہے کہ اس کے فضائل میں جناب سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی، یہ بتاؤ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ یعنی سب سے فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ تو جناب سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو جب میں نے یہ بات عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں اے ابی، یہ بتاؤ تم کس کو سب سے افضل آیت سمجھتے ہو؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو جب میں نے یہ آیت طیبہ کے پہلے کلمات کی تلاوت کی تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے میرے سینے پہ اپنا دست انور رکھا اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اے ابی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سینے کو کھول دیا ہے، یہ انشراح صدر تمہیں مبارک ہو۔ ہاں، یہی آیت طیبہ سب سے افضل آیت ہے کہ جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے عصر کی نماز کے بعد 17 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، اور جو شخص ہر نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی ایک فرض سے لے کر اگلے فرض تک، یعنی آپ نے عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی تو عصر سے لے کر مغرب تک یہ آیت الکرسی آپ کے لیے پروٹیکشن بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ اب نہ شیطان آپ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی انسان سے آپ کو کوئی اذیت پہنچ سکتی ہے۔ تو ناظرین، عصر کی نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 55 مرتبہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں درود و سلام کی کیا برکات ہیں، اس کے کتنے فضائل ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ناظرین، کتنے یہ مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ ہم تو کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پوری کائنات کا خالق و مالک ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس پر مسلسل لگاتار اللہ کی رحمتیں برستی رہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہے۔ تو ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد آج کا جو وظیفہ ہے وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں جامع ترمذی میں حدیث طیبہ ہے اور دیگر ائمہ محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں احادیث نقل کی ہیں۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث طیبہ کے راوی ہیں اور یہ تلقین کی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، میں آپ سے اپنی صلہ رحمی کا حق ادا نہ کروں، میں آپ سے اپنی محبت کا حق ادا نہ کروں، اپنی قرابت کا حق ادا نہ کروں؟ تو جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا چچا جان، آپ یہ صلاۃ التسبیح پڑھا کریں۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے صلاۃ التسبیح ادا کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان وظائف کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عشرہ مغفرت کے صدقے ہم سب کی، ہمارے والدین کی،
ہمارے اعزاء و اقربا کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے دوستوں کی، اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو راہ راست پہ چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔